بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرات، ہم خدام ندوہ کے لیے آج کا دن بہت ہی افسوس اور صدمے کا دن ہے۔ یقین بہت ہی دکھ کی خبر ہمیں ابھی عصر کے بعد ملی ہے کہ ندوے کے بہت فرد فرید حسنی خاندان کے بہت ہی ممتاز عالم دین اور ہمارے بہت ہی محب و حبیب اور بڑے محسن اور بہت پیارے مشفق محسن دوست اور بھائی جناب مولانا حمزہ حسنی، جنہیں ہم لاڈ میں پیار میں انتہائی بے تکلفی اور آخری درجے کے زیر تعلق کی وجہ سے حمزہ بھیا کہا کرتے تھے، عصر کے بعد آج جمعے کے دن رمضان مبارک کے آخری جمعے کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ۔ یقیناً یہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہ ان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے اور ہم سبھی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، تک یہ کہ وہ ایک فرد تھے حسنی خاندان کے، اور یہ خاندان بہت زمانے سے اللہ نے وہ خاندان ان خاندانوں میں ہے جو مسلسل آباد ہے، اور وہاں پر اللہ کی شکر ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ رکھنے والا کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بہت زمانے سے مسلسل لوگوں کا مرجع خلائق ابھی تک اور رہتا آیا ہے۔ اللہ کی شکر ہے، اس میں ایک خاص برکت اللہ نے قبولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں چونکہ بزرگوں کی صحبت میں جانا ہوا اور بہت سے اکابرین کی خدمت میں رہنا ہوا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اکثر مجھے یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ حسنی خاندان اور تکیے کا جو یہ حسنی حضرت مولانا کا خانوادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ وہاں پیدا ہونے والا بچہ زہد کے اور عز و انکساری کے اور تواضع کے اور اخلاص کے اور وہ بے نفسی کے اس مقام پر پیدا ہوتا ہے جہاں دوسرے خاندانوں کے لوگ وہ پوری زندگی مجاہدہ کر کے نہیں پہنچ پاتے۔ وہاں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صغیر کو دیکھیں، ان میں بھی حضرت مولانا حمزہ صاحب بہت ہی ممتاز وہ رکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنی زندگی میں جن شخصیات کی زاہدانہ اور سادہ زندگی سے، سمپل لیونگ، ہائر تھنکنگ، سوچ اور ان کی اعمال اور ان کی فکر اور ان کے جذبات اور ان کا خلوص کمال پر پہنچا ہوا، اور رہن سہن میں بالکل عام سادہ انتہائی زاہدانہ زندگی، دنیا سے بالکل کم سے کم ضرورت استعمال کرنا، ایسے وہ لوگ جن کی زاہدانہ زندگی سے آخری درجے میں زندگی میں متاثر رہا، ان پر رشک آیا مجھے، بلکہ میں ان سے ان کے ساتھ آخری درجے میں ان کی زاہدانہ زندگی سے میں مرعوب رہا اور ہمیشہ ان سے عقیدت رہی۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت مولانا حمزہ صاحب کا ہے۔ بہت زمانے سے دیرینہ تعلق ہم لوگوں کا رہا، شروع زمانے سے جب حاضری ہوتی تھی تو وہ رضوان ایک اخبار نکلتا تھا، وہ رسالہ نکلتا تھا، اس کی نگرانی بھی کرتے تھے، ایڈیٹر بھی تھے اور وہاں ان کا وہ دفتر تھا، ہم لوگ مولانا حسیب ندوی کے ساتھ وہاں ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور شروع زمانے سے جو شفقت اور محبت کا تعلق تھا انہوں نے آخر تک نبھایا، اور میرے ساتھ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ ان کے ساتھ حج کرنا نصیب ہوا۔ حج کے لیے گئے، ان کی زاہدانہ زندگی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کوئی اس زمانے میں بس ویزا لے کر چلے جاتے تھے، ویزا ٹکٹ لے کے چلے گئے تھے، اور ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 2-3 جوڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں ان کی تھی۔ انہوں نے حرم کے صحنی میں وہ رکھ دیا تھا، نہ کمرہ بک کیا تھا نہ کسی اور، ان کے تعلق والے حضرت مولانا کی حیات کی بات تھی، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی حیات کی بات تھی۔ عرب کے بادشاہ ان کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے حج کے لیے گئے، لیکن کسی کو نہ اطلاع کی۔ حضرت کے خدام اور محبت کرنے، چلو بادشاہ کو چھوڑ دیجئے، حضرت کے ساتھ حضرت کے کتوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھنے والے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں سینکڑوں لوگ تھے، لیکن انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، حرم کے صحن میں لے جا کر اپنا وہ بیگ ڈال دیا
اور وہیں آتے اپنا حرم میں آنا جانا اور اسے رکھ دیا، ایسے کیا۔ بعد میں وہ نشاط بھائی اللہ ہمارے بہت ہی محب حبیب دوست ہیں، وہ حضرت کے مجاز ڈاکٹر عباد الرحمن نشاط، وہ بھی ذرا بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے وہ، ملت کے لیے بہت اللہ کی نشانی ہے اللہ کی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور جلد سے شفا یاب فرما کے انہیں لائے۔ تو جب انہیں معلوم ہوا، مجھے پہلے میں نے ایک ہوٹل جو ہے جبل کعبہ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل نہیں بلکہ ایک بیڈ ملتے تھے وہاں شیئرنگ سے، تو وہاں میں نے لے لیا تھا۔ تو نشاط بھائی کو جب معلوم ہوا تو وہاں سے میرا بیگ لے کر مجھے لے گئے۔ بعد میں پتہ لگا کہ حمزہ بھیا بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ انہیں تلاش کر رہے تھے کہاں دیکھیں، تو دیکھا کہ حرم کے وہ صحن میں باہر والا جو صحن ہوتا ہے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے اور جو ہے برابر میں بیگ رکھا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ خوشامد کر کے ان کو ساتھ لے کے گئے اور پھر نشاط بھائی کے یہاں رہے اور پھر ساتھ میں حج کیا۔ مسلسل مطالعہ کرتے تھے اور ایسے معمولات بالکل پہچاننا مشکل تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنا سادہ زندگی تھی اور یہ بہت تھی۔ اور ندوے میں بھی وہ اب اتنے دنوں سے خدمت کرتے تھے، وہ حضرت مولانا ثانی حسنی کے صاحبزادے تھے۔ حضرت مولانا ثانی حسنی حضرت شیخ کے بہت اہم خلفاء میں تھے، وہ ہمارے حضرت والا کے بھانجے تھے، بڑے بھانجے تھے، جنہوں نے اس علاقے میں بڑی خدمت کی، انہوں نے بڑا وہاں پر بڑا فیض ہے حضرت مولانا ثانی حسنی کا، جو ان کے والد ماجد تھے حضرت مولانا ہمارے حضرت والا حضرت مولانا رابع صاحب کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت مولانا رابع صاحب کے داماد بھی ہوتے تھے، بیٹی سے شادی ہوئی تھی ہمارے حضرت مولانا کے، کیونکہ وہ بھانجے کے بیٹے تھے، اس طرح وہ حضرت کے نبیرہ بھی ہوتے تھے حضرت والا کے۔ اور تو اب ندوے میں آپ دیکھیے اتنے دنوں سے آتے جاتے، اور نائب ناظم کی پوسٹ پر تھے وہ، گویا اتنی بڑی پوری ذمہ داری انتظامی انہی کی تھی، لیکن آج تک ان کے پاس کوئی سائیکل بھی نہیں تھی۔ وہ ساتھیوں عزیزوں اہل تعلق کے اسکوٹر پر آنا جانا کرتے تھے یا رکشہ پر آنا جانا کرتے تھے۔ دنیا چاہتے تو وہ کیسی کیسی گاڑیاں مہیا کر سکتے تھے، کیسے رہتے تھے، اور بہت ہی رشتوں کو نبھانے والے۔ میری شامت اعمال کی وجہ سے حضرت مولانا عبداللہ حسنی کی حیات میں وہ کچھ ذرا ایسی ناگواریاں ہو گئی تھی اور ندوے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھی، لیکن حمزہ بھیا نے ایک لمحہ کے لیے اپنے تعلق میں کوئی کمی اور اپنی رخ کو نہیں کسی طرح اس سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ مسلسل ملتے تھے تو اسی والہانہ انداز سے، اور وہاں حج کی باتیں اور وہ مسلسل کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں گزشتہ 1-2 مہینہ پہلے وہ شدید بیمار رہے اور آئی سی یو میں رہے، روز روز ہم لوگ دعائیں کر رہے تھے، صدقہ کر رہے تھے۔ اب اس بیماری کا تو پتہ بھی نہیں لگا، اب یہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ ٹھیک اس لیے ہوئے تھے کہ اس بار جو ہے رمضان مبارک کی موسم بہار میں حضرت مولانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جمعے کے دن حضرت والا کا بھی انتقال ہوا تھا، وہ بھی جمعے کے دن یہاں سے چلے گئے۔ اتنی ایسی اس ندوے کی ساری اور اتنی دیانت اور امانت، ندوے میں آ کر انہوں نے مالیات کے شعبے کو اور ہر چیز کی نگرانی، اور وہاں جو بے ضابطگیاں اور بے احتیاطی ہوتی تھی ان کے، یعنی لوگ صرف اس وجہ سے کہ مولانا حمزہ صاحب نائب ناظم ہیں، بہت سے لوگ جن کے شیطانی وسوسے بھی ان کے دل میں آتے تھے تو وہ رک جاتے تھے کہ مولانا حمزہ حسنی وہاں کے نائب ناظم ہیں۔ وہ اتنا محتاط تھے، اتنے تقوی کی زندگی گزارتے تھے، وہ ایسے گزارتے تھے۔ اللہ وہ یہاں سے چلے گئے، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے، ہم سبھی کے لیے صدمہ ہے۔ ہم دل چاہتا ہے ایسا حمزہ بھیا سے جو تعلق دیرین رہا اور جیسا انہوں نے نبھایا اور جیسا شفقت کا معاملہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ حسنی کا انتقال ہوا تو میں حاضر ہوا، اس وقت بہت ہی ناگوار ایسے حالات چل رہے تھے، لوگ منع کر رہے تھے کہ آپ نہیں جائیں وہاں پر، لوگ یہ وہ کر رہے ہیں، مگر میں گیا تو اتنی دیر میں وہاں جنازے میں رہا تو حمزہ بھیا میرے پاس ہی بیٹھے رہے بیچارے، اس حال میں کہ لوگ سب جو کر رہے تھے ان کی اس کی بات تھی میرے ساتھ۔ ان کے بہت ہی احسانات تھے، اللہ تعالیٰ احسانات کا اپنی شائع نشان اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ بات میری درخواست سن رہے ہیں ان سبھی سے درخواست ہے کہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، خود اپنے ساتھ بھی ایسے اللہ والے، ایسے نیک لوگ، ایسے اللہ کے مقبول بندوں کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا ہر آدمی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اگر کریں گے تو میرے اوپر بھی بڑا احسان ہوگا۔ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال اور دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خاص الخاص جگہ نصیب فرمائے۔ یقیناً اور رمضان مبارک کی اس گھڑیوں میں جمعے کے دن کی ساتھ میں وہ گئے ہیں کہ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے وہ حضرت مولانا سے مل رہے ہوں گے اور اپنے بزرگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ تو بات صحیح ہے کہ ہمیں اصل میں ہمارے یہاں یہ بھی پس منظر ہے، اصل میں موت سے ہمیں وحشت اور ڈر اس لیے بھی ہے
کہ شاید واعظین نے اور ہمارے علماء نے کچھ مرنے کے بعد کی زندگی کو کچھ وحشتناک زیادہ بتا کر دکھایا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہاں جنت مومن کے لیے تو وہاں مزے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ رحمان ایک کریم ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک پرندہ تھا یا کوئی مرغی یا کیا کوئی جانور تھا جو اپنے بچوں مرغی کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں پر پیر چل رہی ہے تو اپنے بچوں پر چھوٹے بچوں پر پیر رکھنے سے بچ رہی ہے. ان کے اوپر دباؤ نہ ہو جائے میرا وطن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ شفیق ہے. ایک بدو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی پوچھی کہ یا نبی اللہ حساب کون لے گا؟ وہاں میدان محشر میں حساب کون؟ کہ اللہ حساب لیں گے. بھائی پھر تو مزہ آ گیا. کیوں؟ کہ جب رحماں یا رحیم ہو اور کریم ہو حساب لینے والا تو پھر فکر کس بات کی؟ وہاں تو بہت معافی کا معاملہ ہوگا. تو واقعی ہے ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ان کے لیے تو یقیناً قبر جو ہے وہ جنت کی کیاری ہے. اور وہ تمام لوگ آتے ہیں استقبال کے لیے. حضرت مولانا آ گئے ہوں گے, حضرت مولانا ثانی صاحب آئے ہوں گے, حضرت مولانا محمد الحسنی صاحب آئے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے حضرات صحابہ اور وہ متقیہ ہمارا حضرت شاہ عالم اللہ اور وہ بھی آ گئے ہوں, ان کے آئے ہوں گے. اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جب جو ہے فرشتوں کو جواب دے دیتا ہے ایمان والا, اللہ مدد کرتے ہیں, جواب دے دیتا ہے تو کہ سو جاؤ. تو لوگ سب جلدی سے پوچھتے ہیں اچھا تھکا آ رہا ہے دنیا کے, سونے دو اس کو, بعد میں ملیں گے. پھر جیسے کوئی مسافر گھر کا کوئی بڑے لمبے سفر سے آتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں ارے اسے ابھی آرام کرنے دو, اس سے بعد میں پوچھیں گے پھر خیریت, چلو سونے دو, اسے بہت تھکا آ رہا ہے دنیا کا. یقیناً ایسی زندگی بہت پیاری زندگی انہوں نے گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مثالیں قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا رابع صاحب کو بھی یقیناً وہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے. یقیناً ہم لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ حضرت کا حال کیا ہو رہا ہوگا, ہم یہ سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کو تو کے دل تھام لیتا ہے. یقیناً حضرت مولانا کی مثال کے بعد ہم سوچ رہے تھے کیسے ہوگا, لیکن ایسا ہو گیا جیسے دل اللہ تعالیٰ نے تھام لیے. یقیناً حضرت کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سائے کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کی رحمت بھرے سائے کو ہمارے اوپر دیر تک قائم رکھے, اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کو امت کو خصوصاً ندوے کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.